بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. وقال الله تبارك وتعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. یا الہی، جب تک میرے جسم میں جان رہے، میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے. الہی تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تیری ذات سب سے عظیم ہے. تو کرم اپنا عطا مولا، تیرے کرم پہ ہم کو یقین ہے. رحمت دار دریا الہی، جو ہر دم وقدا تیرا جے ایک قطرہ مولا رحمت بخشے تے کم بڑھ جاوے میرا. تے اول حمد اللہ دیو کریے، جو مالک ہر دام، اس دا نام پکارن والا. یارو کسے میدان نہیں ہر دام. جس چمن میں مصطفیٰ نے سر کی زلفاں کھولیاں، جس چمن میں مصطفیٰ نے سر کی زلفاں کھولیاں، لے چلی باد صبا خوشبو کی بھر بھر جھولیاں. حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، بادشاہی، شہنشاہی اللہ مالک الملک، خالق الخلق، غفار الذنوب، ستار العیوب، رب العالمین، احسن الخالقین، ارحم الراحمین واسطے، جو ساری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے. بے شمار درود و سلام، ان گن لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام آقائے دو جہاں، پیغمبر آخر الزمان، صاحب قرآن، رحمت للعالمین، سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی واسطے. سامعین محترم، واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، اللہ تعالیٰ دی بارگاہ اندر دعا ہے اللہ میری اور تمام خواتین و حضرات کی حاضری
مولا اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے، ساری بخشش اور نجات کا ذریعہ بنائے۔ تھوڑا جہا ہاتھ لایا جی، بس اینا کی بڑا ہے ہونے ہی۔ حضرات، نبی پاک علیہ السلام دی نسبت دی اللہ نے بڑی عزت بنائی ہے۔ اس امت دا بھی کوئی شان ہے، مقام ہے تے نبی پاک دی نسبت دی برکت نال ہے۔ اللہ گواہے جس چیز دی بھی نسبت نبی پاک وال ہو جاندی ہے انہوں عزت مل جاندی ہے۔ صحابہ تے انسان سن نا، انسان تے انسان رہ گئے، جس حیوان دی نسبت نبی پاک وال ہوئی ہے انہوں بھی عزت تے برکت ملی ہے، جس پتھر دی نسبت نبی پاک وال ہوئی ہے انہوں بھی عزت تے برکت ملی ہے۔ یہ مثال دینا، کائنات اندر بڑیاں غاراں نے، بے شمار غاراں نے، مگر کسے غار دا اینا نام نہیں چمکیا جنہ غار ہرا تے غار ثور دا چمکے۔ قرآن گواہی دے تے اینا غاراں دی، حدیث گواہی دے تے اینا غاراں دی، تاریخ گواہی دے تے اینا غاراں دی۔ بھائی کیوں؟ ایو غاراں نے جنہ غارج سرکار مدینہ دے قدم مبارک لگے نے، محبوب دے قدم لگے نے تے اللہ نے عزتاں تے برکتاں تے شاناں عطا کر دتی۔ حالانکہ غار ہرات جانا، غار ثور جانا نہ حج دا حصہ ہے نہ عمرے دا رکن ہے، یہ باوجود بھی نبی پاک دے امتی چاہنے والے ترلے مار دے نے جی میں غار تے جانا ہے، اتنے ایک نظر مارنی ہے جتھے سرکار دے قدم مبارک لگے۔ پتا چلیا ان پتھروں دی نسبت نبی پاک کو ہوئی ہے تے اللہ نے پتھروں بھی عزت عطا کی تھی۔ کائنات اندر بڑیاں سواریاں نے، رنگا رنگ دیاں سواریاں نے، کسے سواری نو او شان نہیں ملیا جو کسوا ڈاچی نو شان ملے ہے، کیوں؟ او دی کنڈ تے آمنہ دا لال سوار ہے۔ نسبت رسول دی بات ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام وال نسبت ہوئی ہے تے عزت تے برکت تے شان مل گیا۔ حضرات، اصحاب رسول کے نبی کے صحابہ شان مل گیا، ازواج رسول نبی کی بیویاں شان مل گیا، بنات رسول نبی کی بیٹیاں نسبت نبی پاک والے عزت عزت شان ہی شان ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی پاک دی تشریف آوری تو پہلے اے مدینہ مدینہ نہیں سی، یہ نام یسرب سی۔ یسرب دا معنی بیماریاں دا گھر، مدینے دا معنی شہر بھی ہے، مدینے دا معنی باغ بھی ہے۔ حضرات، مدینہ کدوں بڑھیا جدو کملی والے دے قدم مبارک لگے، سرکار دے قدم لگے، یسرب مدینہ بن گیا۔ حضرات، کلا مدینہ ہی نہیں، مدینہ منورہ بن گیا، مدینہ الرسول بن گیا، سبحان اللہ، مدینہ طیبہ بن گیا نبی پاک دی نسبت یا برکتاں نے۔ حضرات، میری تمہید بات سن لو، سوشل میڈیا کا دور ہے، آج کل ایک بحث چل رہی ہے جناب سیدہ صدیق دے بارے، سیدہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا دے بارے۔ کوئی کہندا جناب فاطمہ کو پڑھ لئی خطا ہو گئی ہے کہ ابو بکر کو باغ فتح منگل گئیاں، کوئی کہندا جناب ابو بکر نے ظلم کیتا، زیادتی کی تھی، سجدہ نو دھکے دے کے دربار چوار کڑے۔ لوگوں سن لو، اللہ دی قسم ہے، میرا صدیق بھی قابل تعظیم ہے، سیدہ زہرا بھی قابل تعظیم ہے۔ ادب دی جگہ ہے، احترام دی جگہ ہے، سنبھل کے چلو، بچ کے چلو، نہ میرے ابو بکر دی عزت فرق آئے نہ سیدہ زہرا دی شان فرق آئے۔ میں انشاءاللہ جو موضوع یہ عرض کراں گا، صدیق و زہرا۔ بولو کی موضوع عرض کرنا ہے؟ صدیق و زہرا۔ صدیق بھی شان والا، زہرا بھی شان والی۔ صدیق بھی میرے پاک نبی دا ہے، زہرا بھی میرے مصطفیٰ دیے اللہ کا۔ آئیے سنیے ذرا جی بات درج کرنا چاہ رہے ہیں، مال کے کائنات کا قرآن سنو۔ والذی جاء بالصدق
وصدق به اولئک هم المتقون۔ جناب سیدنا صدیق اکبر دی شان قرآن بیان کر رہا ہے، صدیق دی سچائیاں قرآن بیان کر رہا ہے، میرے صدیق دی عظمت قرآن بیان کر رہا ہے، میرے صدیق اکبر دی صداقت قرآن بیان کر رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ حضرات، کون صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ؟ میرے پاک نبی جناب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے محبوب پاک نے فرمایا دنیا کائنات کے لوگوں سب تو زیادہ میرے نال نیکیاں کرنے والا ابو بکر، سب تو زیادہ احسان کرنے والا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک دن میرے پاک نبی نے جنت دے دروازے کا تذکرہ فرمایا، میں دعا کرنا میرے مولا ایک مسئلے ہے شام اسلام آباد اندر جمعے دی ادائیگی واسطے آن والے تیرے نبی دے فرمانے تیری توحید دے بنوالے اللہ میں دعا کرنا انہاں سارے جنت دا داخلہ عطا کر دے۔ میرے پاک نبی نے جنت دے دروازے کا تذکرہ فرمائے۔ اللہ اکبر کبیرہ موضوع صدیق و زہرا عرض کراں گا۔ مسلمانوں میرے پاک نبی نے جنت دے دروازے کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ اکبر کبیرہ جنت دے دروازے 8 نے، جنت دے دروازے 8 نے۔ اللہ اکبر کبیرہ کوئی کسے دروازے چ جائے گا، کسے دروازے جو آواز آئے گی میرے صدیق اکبر تڑپ کے عرض کر دے یا رسول اللہ کیا کوئی ایسا نصیبہ والا بھی ہوئے گا، کیا کوئی ایسا بختہ والا بھی ہوئے گا، کیا کوئی ایسا مقدرہ والا بھی ہوئے گا، کیا کوئی ایسا نصیب والا بھی ہوئے گا جس واسطے اللہ جنت دے 8 دروازے دا داخلہ عام کر دے گا، آزاد ویزا تھا کر دے گا، جڑے دروازے چ دل چاہے اللہ کی جنت اندر چلا جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ میرے پاک نبی نے مسکرا کے فرمایا ابو بکر سب تو پہلے میری امیداں ہی تیرے تے لگیاں نے، سب تو پہلے میری امیداں تیرے تے نے جنوں جنت دے 8 دروازے دا داخلہ ملے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ صدیق تو انہاں وچ ہوئے گا، انت منہم تو انہاں وچ ہوئے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کون؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ رات ہنیری رات آسمان تارے نال بھریا ہویا ہے، اما جان اپنے بستر تے لیٹیاں میں انج آسماناں ول چہرہ مبارک کیتا ہویا ہے، اما جان ایویں ہاسے ہاسے اندر ستارے گنے لگ پئیاں نے۔ اللہ اکبر کبیرہ گنتی بھول گئیاں، دوبارہ شروع کیتا ہے، 1000 تے پہنچیاں، 2000 تے پہنچیاں، 5000 تے پہنچیاں، گنتی بھول گئی، دوبارہ شروع کیتا ہے۔ عرض کر دیا میرے سر دے تاج آمنہ دلال کیا کوئی ایسا انسان بھی دنیا تے آیا ہے جی دی نیکیاں آسمان دے تارے دی مانند نے، جویں تارے گنے نہیں جاندے نیکیاں گنیاں نہیں جا سکدیاں۔ ایسا کوئی نصیبہ والا بھی ہے، ایسا کوئی بختہ والا بھی ہے؟ محبوب نے فرمایا ہاں عائشہ میرے عمر دیاں نیکیاں آسمان دے تارے ہیں، میرے عمر دیاں نیکیاں آسمان دے تارے دی مانند نے۔ اللہ اکبر کبیرہ کون عمر ہے؟ جس دیاں رب دے رسول تانگا رکھیاں، نہیں سمجھ آئی پھر سن لو، جس دیاں رب دے رسول تانگا رکھیاں، جس دیاں رب دے رسول تانگا رکھیاں، راضی دا تکڑ حضور دیاں اکھیاں، راضی دا تکڑ حضور دیاں اکھیاں، اسلام دی جو بن کے باہر آ گیا، اسلام دی جو بن کے باہر آ گیا، او شانہ والا عمر جرار آ گیا، مدنی دا منگیا ہویا یار آ گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ آپ نے فرمایا میرے عمر دیاں نیکیاں نے، اما جان خاموش ہو گیا، ستا تاری ہو گیا ہے۔ آقا فرماتے ہیں عائشہ کی گل چپ ہو گئی ہے، خاموشیاں وٹ لی آئی۔ عرض کر دیا سونے میں تو سمجھا میرے بابا جان دا نام آئے گا۔ اللہ اللہ اللہ، سب تو پہلے جناب دا آرڈر منن والا میرا بابا، سب تو پہلے تواڈے حکم دے لبیک کہن والا میرا بابا ہے۔ میں تے سوچیا بابا جانی دا نام آئے گا، میں سوچیا میرے ابو صدیق دا نام آئے گا۔ آپ نے فرمایا شاہ صدیق دی نیکیاں دی کی گل کرنی ہے؟ جڑیاں اوکھیاں راتاں غار اندر ابو بکر نے گزاریاں، جڑیاں اوکھیاں راتاں سپاں دے ڈنگ سہ سہ کے میرے نال ابو بکر نے غار ہیرا غار ثور اندر گزاریاں نے، اس ایک رات دی نیکیاں ایک پاسے آسمان تے تارے ایک پاس۔
آسمان دے تارے نالوں تے اس رات دیاں نیکیاں زیادہ نے جڑی رات میرے صدیق نے سپاں دے زہر برداشت کر کے میرے نال خارے سور اندر گزاریاں۔ اللہ 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 حضرات جو فرمانا ذرا جڑیاں راتاں نے جڑی رات دیاں راتاں نے میں صدقے جاواں قربان جاواں اللہ اکبر کبیرہ کیویں پیر سوراخ تو چایا نا انج سوراخ دیتے نا اڈی مبارک رکھیے کوئی موزی میری سرکار نو تکلیف نہ پہنچائے کوئی موزی میری سرکار نو ڈنگ نہ مارے کیویں پیر سوراخ تو چایا نا ستا یار ریا تے جگایا نا ستا یار ریا تے جگایا نا سپ مڑ مڑ پیر تے ڈنگ مارے سپ مڑ مڑ پیر ڈنگ مارے پہرے دار دیاں کیا باتاں نے سپ مڑ مڑ پیر ڈنگ مارے پہرے دار دیاں کیا باتاں نے میرے پیارے نبی میرے سوڑے نبی او دے پیار دیاں کیا باتاں نے رب امتی آکھن ہر ویلے غم خار دیاں کیا باتاں نے اللہ 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 واسطیق تیرے نصیباں تو قربان جاواں ریا تک دا زلفاں یار دیاں سرکار گوچ سر رکھ کے ستے سڑنا حالانکہ لوگوں اللہ دی قسم اج دا مسلمان بھی درود پاک دیاں تسبیحاں کر کر کے سوندا ہے کہ خواب اندر محبوب دا دیدار ہو جائے آقا دی زیارت ہو جائے اللہ اکبر کبیرہ لوگوں سن لو جویں کوئی بندہ جنہ مرضی نظر تیز والا ہوئے سورج تے نظر ٹکا سکتا ہے بولو نظر نہیں ٹکدی محبوب دے مکھڑے تے بھی نظر نہیں سی ٹکدی مجال نہیں سی کسی بھی کو نظر جما جائے ایسے نظرات ٹکیاں نے فوری ہٹ گئیاں نے ادب اتنا ہے احترام اتنا ہے تعظیم اتنی ہے تکریم اتنی ہے اللہ 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 لیکن لوگوں صدیق دے نصیباں دے کیا کہنے غار اندر میرے پاک نبی ستے نے آقا دا مکھڑا اوپر نو صدیق دی اکھیاں تھلے سمجھ آئیے محبوب دا چہرہ مبارک ہے وہ تو کون تک رہے ہیں ریا تک دا زلفاں یار دیاں رج لذتاں چکھیاں پیار دیاں جڑی غار دے وچ محبوب گیا اس غار دیاں کیا باتاں نے میرے پیارے نبی میرے سونے نبی اور سونے چندے دا اعلان کیتا سارا پیش صدیق سامان کیتا سارا پیش صدیق سامان کیتا چھڈی سوئی بھی نہ جس نے کار دے اندر ایثار دیاں کیا باتاں نے تبوک دا موقع ہے میرے محبوب نے فرمایا چندہ لے آؤ اللہ اکبر کبیرہ میرے مولا مسجد اقصی دی توسیع واسطے جن نے جو خرچ کیتا میرے مولا میرے کملی والے دے محلے چ میرے آقا دے پڑوس اندر جنت دی کوٹھی عطا کر دے کہہ رہے ہو کرائے دی نہیں اپنی ہوئے گی انشاءاللہ اللہ جنت دی کوٹھی عطا جنت دا بنگلہ عطا فرمائے حضرات گرامی عرض کر رہے ہیں محبوب نے تبوک دے موقع تے چندے دا اعلان فرمایا عمر فرماندے نے میں سوچیا کہ ابو بکر ہر میدان چ نمبر لے جاندہ ہے ہر میدان چ بازی جت جاندہ ہے آج نہیں آج میرا نمبر ہوئے گا آج نہیں ودن دینا اینا چندہ دینا ہے ابو بکر پیچھے رہ جائے ابو بکر بھی گئے عمر بھی گئے تھوڑی دیر میں جناب عمر فاروق دا سامان آ گیا کھلا آ گیا چندہ آ گیا آپ نے پہلا سوال کی کیتا ہے اب کئی تالے اہل کا اب کئی تالے اہل کا عمر گھر والے واسطے کی چھڑ کے آئے فیملی واسطے کی چھڑ کے آئے اللہ 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 بڑھڑا باپ کی چھڑ کے آئے گھر کی چھوڑ کے آئے عرض کی تھی سونے ادو اد کر آیا ادھا لے آیا ادھا کر چڑھ آیا جناب صدیق دا چندہ بھی آ گیا آپ نے وہ سوال فرمایا اب کئی تالے حالے کا ابو بکر سونے گھر کی چھڑ کے آئے بچیاں واسطے کی چھڑے آئی بیوی بچیاں واسطے کی چھڑے آئی کی لے کے آئے کہنا سونے گھر اللہ رسول دا پیار چھڑ کے آیا
اللہ رسول دی محبتاں چھڑ کے آیا، باقی دنیا دا سب کچھ لے آیا، سونے چندے دا اعلان کیتا، سارا پیش صدیق سامان کیتا، چھٹی سوئی بھی نہ جس نے کار دے اندر ایثار دیاں کیا باتاں نے، اللہ اکبر کبیرہ، والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ مال کے کائنات نے فرمایا وہ ہستی جو حق لے کے آئی کون ہے؟ میرا محمد، والذی جاء بالحق، سچائی لے کے آنے والا میرا محمد، حق لے کے آنے والا میرا سونا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حکمت و دلائی لے کے آنے والا میرا سونا محمد، سچیاں تے سچیاں گلاں لے کے آنے والا میرا سونا محمد، حق دا پیغام لے کے آنے والا میرا سونا محمد، والذی جاء بالصدق وصدق به، اور او دی تصدیق کرنے والا، او دی او کون ہے؟ وہ میرا ابو بکر ہے رضی اللہ تعالی، حق لے کے آنے والا مصطفی، حق دی سب تو پہلے تائید و تصدیق کرنے والا میرا صدیق اکبر ہے رضی اللہ تعالی۔ سرکار چندے دا اعلان کرن، ابو بکر سارا کچھ چکے لے آئے، اور فیصلہ بادیو سن لو، عائشہ کے بابا کی ترجمانی کرنا چاہتا ہوں، جو نبی کے اشاروں پر سب کچھ لٹانے والا ہے وہ کبھی نبی کی بیٹی کا حق کھا سکتا، وہ کدے بھی نبی پاک دی بیٹی فاطمہ دا حق نہیں کھا سکتا، مسلمانوں کدے بھی باب صدق نہیں کھا سکتا۔ اللہ اکبر کبیرہ، مسلمانوں صدیق تے اور صدیق رضی اللہ تعالی، آخری ایام آئے میں آخری ویلا آئے، بابا جی میرا دا خطبہ تم جگان سے لنگ جانا ہے، تسی ڈگ پاؤ گے یا تسی ڈگ پاؤ گے یا تمہیں دیکھ کے میں ڈگ پا گا، تاری مہربانی ہے، مہربانی کرو تھوڑا جہا بریکاں تے پیر رکھو، نہیں تو میں کرسیاں کھو لینیاں ہیں۔ حضرات توجہ میرے ول، زندگی گزر گئی، جمعے پڑھا دیں ہوں بندے بچ ستے رہن تو پھر گل تو کوئی نہ ہوئی، سو کے وکھاؤ میرے کو سوٹی بھی ہے، ہوں میں پانی رکھنا کول، جہاں سوے کر میں پانی کا گلاس اتنے روڑ دینا۔ حضرات گرامی توجہ فرماؤ، جڑی بات میں کرنا چاہ رہے ہیں، آخری ایام دنیا تو جان دیا تیاریاں نے، میرے صدیق نے فیملی بلا لی، گھر والے بلائے، بیٹیاں بیٹے بلائے، اللہ اکبر کبیرہ، جسے ہور وصیتاں فرمائیاں، بڑیاں وصیتاں فرمائیاں، یہ بھی وصیت کی ہے، اور میرے گھر والے میری پرانی چادر دا میرا کفن بنا دینا۔ ابا جی تسی امیر المومنین جا رہے ہو، تسی مملکت دے سربراہ جا رہے ہو، تواڈے واسطے کیا ساڈے کول نویں کفن دا کپڑا نہیں؟ فرمایا بیٹی نواں کفن کسے غریب دے کم آ جائے گا، کسے بیوہ دے بچیاں دے کم آ جائے گا، میری پرانی چادر تو کہ میرا کفن بنا دینا۔ اللہ اللہ، اتنے صبر والا میرا صدیق، اتنا اللہ کے رستے اندر خرچ کرنے والا، اتنا مخلوق دا احساس کرنے والا، امت دا احساس کرنے والا میرا صدیق۔ اللہ اللہ اللہ، غاصب لیا کو ظالموں لے بے رسول، نہیں سمجھ آئی؟ غاصب لیا کو ظالموں نے بے رسول، شاہی جو نئی کفن بھی بنایا صدیق نے، شاہی جو نئی کفن بھی بنایا صدیق نے، کتنا بلند مقام ہے پایا صدیق نے، کتنا بلند مقام ہے پایا صدیق نے، بستر نبی دے کول لگایا صدیق نے، موزی دے ڈنگ چلے دریا ایڈی نفیس دے، موزی دے ڈنگ چلے دریا ایڈی نفیس دے، لیکن حبیب نو نہ جگایا صدیق نے، لیکن حبیب نو نہ جگایا
صدیق نے کتنا بلند مقام میں پایا. صدیق نے، آپ کی حدیث سنو، آپ نے فرمایا ما دعوت الی الاسلام احدا الا کانت له تردد ونظر. فرمایا میں جہدے کول بھی اسلام دا پیغام لے کے گیا، جنہوں کو اسلام کی دعوت لے کے گیا، بھائی کلمہ پڑھ لے، بھائی مسلمان ہو جا، اسلام قبول کر لے، انہیں پہلے سوچے آئے، مینو پرکھے آئے، پھر میرا کلمہ پڑھے آئے. اللہ کو اللہ توجہ میرے پر فرمانا. مسجد عائشہ جانے والوں، عائشہ سے بابا جان دی بات سنا رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما. آپ نے فرمایا میں جنوں بھی حق دا پیغام لے کے گیا، حق دی دعوت لے کے گیا، اللہ دی توحید دا پیغام لے کے گیا، سب تو پہلے بندے نے مینو پرکھیا تے آزمائے، پھر میرا کلمہ پڑھے آئے. ایک ابو بکر ہے جن نے پہلی باری کلمہ پڑھ چڑھے آئے. پہلے الات آ کے میں حاضر میرے حضور، سوچا نہیں نہ زمایا صدیق نے، سوچا نہیں نہ آزمایا صدیق نے، بستر نبی دے کول لگا یا صدیق نے، تن من تے تھل اولاد بھی وارے حضور تو. توجہ نہ سنو، توجہ نہ سنو، اللہ اللہ. تن من تے تن اولاد بھی ماری حضور تو، زندگی ساری دا ساتھ، زندگی ساری دا ساتھ نبھایا صدیق نے. اج دنیا مثالاں دیندی ہے، فلانا فلانے دا یار غار، مطلب کی ہے بڑی پکی یاری ہے. مطلب کی ہے فلانا فلانے دا وہ تو یار آپ جی یار غار نے. اور لوگوں یار غار دیا مثالاں کتوں چلیاں؟ رب محمد کی قسم میرے ابو بکر صدیق تو چلیاں. سب تو پہلا یار غار ابو بکر صدیق رضی اللہ، بولو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جڑا نبی دے اشارے تے تن من لٹان والا، جڑا نبی دے اشارے تے مال قربان کرنے والے، جڑا نبی دے اشارے تے مال لٹان والا ہے، وہ کدے بھی نبی دی بیٹی دا حق نہیں کھا سکتا. اللہ کو اللہ کدے بھی زہرا دا حق نہیں کھا سکتا. میں صدقے جاواں قربان جاواں. کون؟ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا. میں صدقے جاواں قربان جاواں. میری تیری امی عائشہ مجھے بولو یار رضی اللہ تعالی عنہ، مخدومہ کائنات عائشہ، محسنہ امت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ. میں صدقے جاواں قربان جاواں. امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سیدہ زہرا دے بارے بیان کر دیا نے. لوگوں سن لو، ابو بکر دی بیٹی عائشہ دا بیان سن لو رضی اللہ تعالی عنہما. اما عائشہ، اما فاطمہ الزہرا دے بارے امی عائشہ فرماتی ہیں میں دنیا کائنات اندر سب تو زیادہ نبی پاک دے اگر کسی نو مشابہ ویکھے تے فاطمہ نو ویکھے. فاطمہ ٹردی تے ٹورا محمد ورگیاں صلی اللہ علیہ وسلم. فاطمہ چلے تے چانا بابا جان ورگیاں. فاطمہ گلاں کر دی تے لب و لہجہ آمنہ دلال جیسا. اللہ اللہ اللہ. لوگ کہتے ہیں فلاں فلاں ور گئے. میں بھی جمعے تو پہلے کہہ بیٹھا پنجابی صاحب اے بھائی طارق اسحاق نے آندھی فوٹو کاپی نے او دی ہم شکل ہونا بھی. اللہ اکبر کبیرہ. میری اماں عائشہ فرماتی نے کائنات اندر اگر کوئی نبی پاک دے مشابہ کسی نے ویکھے فاطمہ الزہرا نو دیکھے اور ٹرے تے ٹورا محمد عربی جیسیاں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بات کرے تے لب و لہجہ اپنے بابا جان جیسا. یہ بیٹی جی دی صدیق اکبر دی بیٹی گواہیاں دے رہی. حضرات سنیے، صدیق بھی شان والا، سیدہ زہرا بھی شان والی. جیڑا اتنا بابا جان دے اشارے تے چلن والا ہوئے وہ کدے بھی نبی دی بیٹی دا حق نہیں کھا سکتا، کدے بھی ظلم نہیں کر سکتا. حضرات وراثت وچ جائیداد وچ جتھے بیٹی دا حق ہوندا ہے کی خیال ہے بیوی دا نہیں ہوندا؟ سارے بولو ذرا. اور بیوی دا حصہ ہوندا ہے کہ نہیں؟ ترکے چ بیوی دا حصہ ہوندا ہے. عائشہ کی دی بیوی سی؟ بولو ذرا. نبی پاک دی بیوی سی. کیا کائنات دی کوئی ونگی چبی ٹیڈی سدھی کوئی تاریخ ایسی روایت پیش کر سکتی ہے کہ جناب صدیق نے سیدہ زہرا نو تے دھکے دے کے باہر کڈیا ہوئے، حق نہ دیتا ہوئے؟
تے اپنی بیٹی عائشہ نو بیوی والا حصہ دیتا کوئی ثابت کر سکتا؟ باغ صدق دا تقسیم کار جو نبی پاک دے زمانے چ رہا ہے وہی صدیق اکبر نے رکھیا، وہی فاروق اعظم نے رکھیا، اپنی بیٹی حفصہ نو حصہ نہیں دیتا، لوگوں وہی عثمان غنی نے رکھیا، وہی پیارے علی نے رکھیا۔ چلو کوئی مائی دلال ہی ثابت کر دے کہ جدو حضرت علی دی چوتھی خلافت آئی تو انہوں نے باغ صدق اپنی بیوی فاطمہ نو دیتا ہوئے کہ لے تیرے بابا دی وراثت ہے، انہاں تیناں خلیفے تیرا حق ماریا، میں خلافت آ گئی میں تمہیں حصہ دینا۔ لوگوں جناب علی نے باغ صدق اس انداز اندر تقسیم کیتا ہے، اس انداز اندر استعمال کیتا ہے جویں پہلے 3 خلیفے نے استعمال کیتا ہے۔ سنیے ذرا، صدیق بھی شان والے، زہرا بھی، سارے بولو زہرا بھی شان والی ہے، زہرا بھی شان والی کون؟ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی جنہ دے بارے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا الفاطمہ بذات منی، الفاطمہ بذات منی، فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے، جن نے میری فاطمہ نو ناراض کیتا ہے انہیں میں محمد نو ناراض کیتا، اللہ اللہ اللہ، جن نے میری زہرا نو ستایا انہیں میں نو ستایا ہے، جن نے میری بیٹی فاطمہ نو ناراض کیتا ہے انہیں میں نو ناراض کیتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام کائنات تشریف فرماؤں دے فاطمہ اوندیاں رضی اللہ تعالی عنہ میرے پاک نبی پیار واسطے اگے بڑھن واسطے کھڑے ہو جاتے، اگے بڑھ کے نبی پاک دین سینے لا لیندے اور دنیا کائنات نو آپ نے عملی سیرت پیش کر کے سبق دیتا ہے لوگوں بیٹیاں نفرت والی چیز نہیں، بیٹیاں محبت والی چیز۔ اللہ اس میرے مجمع اندر اگر کوئی بے اولاد بیٹھا ہے تیرے خزانے چ کمی نہیں، اللہ اولاد دے۔ اللہ اس میری مجلس اندر اگر کوئی بیٹے تو چھوڑے آیا ہے اللہ بیٹا دے دے۔ میرے برادرم حاجی عطا رحمان پنجابی صاحب دے بیٹے جویل صاحب اللہ نرینہ اولاد عطا، اللہ جتنے بھی آئے جو بے اولاد جوڑے آئے اللہ میٹھا میوہ دے دے، کہہ دے ہو۔ حضرات گرامی جڑی بات میں کرنا چاہ رہے ہیں فاطمہ الزہرا کے بارے، آپ نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ لو ایک حدیث سنو، نبی پاک نے تقسیم واسطے مال آیا، تقسیم کتنے فرما رہے سن؟ مسجد۔ بولو کتنے؟ کیونکہ نبی پاک دے زمان نے دار الحکومت بھی مسجد، چھونی بھی، عدالت بھی، سارے بولو عدالت بھی مسجد، سارے فیصلے مسجد کے اندر ہویا کرتے سن، جہاد دیا سکیماں بھی مسجد تو شروع دیا سن۔ مسجد سامان تقسیم ہو رہے ہیں، باندیاں، غلام، غلہ، جو، کھجور۔ جناب علی فرمان لگے فاطمہ تیرے بابا جان مال تقسیم کر رہے ہیں تے تو بھی چلی جا، عرض کریے بابا چکی تے آٹا پیسنی ہے میرے ہتھاں تے چھالے پہ گئے، میرے عثمان تو پانی بھر کے لے آنی ہے بابا جان میرے کندھے تے نشان پہ گئے، ابو جان میرے کو خاتمہ ہی نیت کر دیو۔ جناب علی نے فرمایا بابا جان کو خاتمہ لیا۔ توجہ ساڑی اج دی بی بی کہتی ایسا کوئی موٹر چلانے کا سسٹم ہونا چاہیے، پانی کم ہو تو موٹر خود چلے، مجھے آن آف کی تکلیف نہ کرنا پڑے، بٹن دبانا مشکل ہو گیا موٹر کا۔ نبی دی بیٹی 3 کلومیٹر، پوچھ لو حاجیاں کو پوچھو، عمرے والوں کو پوچھو، میرے عثمان مسجد نبی تو کم از کم 3 کلومیٹر ہے، نبی دی بیٹی 3 کلومیٹر تو پانی دا مشکیزہ بھر کے لے آتی سی، ایک دن بھی خامد دا گلہ نہیں کیتا، ایک دن بھی خامد دا شکوا نہیں کیتا۔ جناب فاطمہ آئیاں میں گھر آئیاں عائشہ کو بیٹھ گئیاں، اب عائشہ فرمانی فاطمہ کیویں آنا ہویا؟ ماں جی ایس غرض نال آئی سا تے ہن حوصلہ نہیں پیا پیندا کہ ابو نال کیویں گل کراں، میں ابو کی جواب دین گے؟ سوچدیاں اوتھے ہی واپس گھر چلیاں گئیاں، بابا جان نال ملاقات نہ کیتی۔ تھوڑی دیر بعد نبی پاک مال تقسیم کر کے گھر آئے نا تو اما عائشہ فرماتی نے تہاڈی بیٹی فاطمہ آئی سی، اس غرض نال آئی سی، ہچکچاہٹ کی وجہ تو سوال نہیں کیتا، واپس چل گئی نے۔ میرے پاک نبی بیٹھے نہیں، اونا کرما سے اپنی بیٹی دے گھر پہنچ گئے،
وہ بیٹیاں والے بیٹیاں پیار کرنا تے آمنہ دلال تو سیکھو. میرے پاک نبی بیٹھے بھی نہیں، سا بھی نہیں لیا، انہاں قدماں تے اپنی بیٹی دے گھر تشریف لے گئے. آپ نے فرمایا بیٹی فاطمہ بابا جان دے گھر آئیے، وہ گل بھی نہیں کی، بابا جان نال ملاقات بھی نہیں کی، انہاں قدماں تے واپس آ گئی. میری دھی دس دے کہڑا مطلب لے کے آئی، کہڑی غرض لے کے آئی. ابو جی میں پتا چلیا سی مال تقسیم ہو رہا ہے، غلام تے باندیاں تقسیم ہو رہے ہیں. علی فرماتے سن تو بھی جا کے نبی پاک نو اپنے ہاتھاں تے چھالے دکھاؤ. ابو جی میں خاتمہ لین واسطے آئی سا. میرے پاک نبی نے فرمایا بیٹی فاطمہ تو تے خاتمہ دی گل کرنی ہے، تو تے قرآن دی گل کرنی ہے، تو تے باندی دی گل کرنی ہے. میں تیرا پاما دنوں دنوں بھی بہتر تحفہ عطا کرنے واسطے آ گیا، تیرے واسطے بہترین تحفہ لے کے آیا. سنو نبی اپنی بیٹی کی تحفہ عطا فرما رہے ہیں. رحمت کائنات اپنی بیٹی نو کیڑا تحفہ عطا فرما رہے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. آپ نے رحمت کائنات نے فرمایا بیٹی اپنے گھر کا کام کاج شوق نال کریا کر، علی دی خدمتاں کریا کر. وعملی عمل اہلک، اپنے گھر کا کام کاج شوق نال کریا کر. اذا اخذت مزجعک سبح ثلاثا وثلاثین. بیٹی جدو تھک جائیں رات کو بستر تے آئے سون لگیا میرے محمد میں محمد لختجگر 33 بار سبحان اللہ کہہ لیا کر. لوگوں سونا ونڈیا ہے، لوگوں جو تقسیم کیتے، لوگوں توڑے پڑھ پڑھ کے کھجوراں دتیاں نے، لوگوں غلام تے بادیاں دتیاں نے. واہ سونیا میں تیری ہمت کو قربان جاواں، اپنی بیٹی دیواری آئیے تے وظیفیاں تے راضی کر لیا ہے. اپنی تی دیواری آئی تے بولو ذرا بولو. ایتھے اج ماشاءاللہ کوئی شاہ صاحب وزیر بن جان ساری نسل نوں عہدے تے لے جان. بھتیجا پولیس دا افسر، بھانجا فوج دا افسر، سارے عہدے اپنے کنٹرول چ کر لین گے. کملی والے تیری امامت تو قربان، تیری سیادت تو قربان، تیری قیادت تو قربان. لوگوں نوں مال ونڈے، تی نوں وظیفے یاد کرائے. لوگوں نوں مال ونڈے، بیٹی نوں بیٹی پڑھ لیا کرتے 3 بار الحمدللہ، 34 بار سچی پھر کہو اللہ اکبر. 100 کلمے اپنی زبانوں اللہ پاک دی تعریف اندر ادا کرنا تیرا کام ہے. تیرے سارے دل دی تھکاوٹوں دور کرنا میرے اللہ ذوالجلال دا کام. اللہ اکبر کبیرہ. ایک کون فاطمہ تزار آئے، سبحان اللہ سبحان اللہ. مسلمانوں میں سر کے جاواں قربان جاواں. عابد تے زاہد علی دی عابدہ تے زاہدہ، پیارے علی دے کردا سنگار فاطمہ. عابد تے زاہد علی دی عابدہ تے زاہدہ، پیارے علی دے کردا سنگار فاطمہ. ہے لختے جگر نبی دی سردار فاطمہ، جنت دیاں بیبیاں دی سالار فاطمہ. اللہ اکبر کبیرہ. جگاں دا پیر جس دی تعظیم لئی کھڑا، جگاں دا پیر جس دے پیار لئی کھڑا. حسنین دی ہے اماں غم خار فاطمہ، حسنین دی ہے اماں غم خار فاطمہ. پرورش پائی جی دی گود وچ حسن و حسین نے، جنت دیاں سب بیبیاں دی سالار فاطمہ. حضرات گرامی جڑی بات نرد کرنا چاہ رہے ہیں، نہ میرا صدیق دنیا پرست ہے، نہ زہرا دنیا پرست ہے. فاطمہ تے ہوئے جدا بابا وظیفے یاد کراندا سی، جدا بابا وظیفے تسمیاں یاد کرانیاں. بیٹی ہے پڑھیا کرو، اس موقع پہ ہے پڑھیا کرو.
حضرات گرامی یاد رکھنا جیڑا کہندا ہے جدوں عمر دا زمان آئے باغ فتح چ حصہ لین واسطے فاطمہ عمر کول گئی ہے، ہائے اللہ میری توبہ، جھوٹ بولن والے نے بھی خلاف میل دیتے ہے، عمر کول گئی نا تے عمر نے فاطمہ نو نعوذ باللہ کہو نعوذ باللہ کے کئی گھنٹے تھوپے کھڑیاں کر چھڑیا ہے، تھوپے کھڑیاں کر چھڑیا، نبی دی تینوں تو حصہ لین کیوں آئی ہے؟ اکھے تھوپے کھڑیاں کر چھڑیا ہے، اللہ اللہ اللہ، اکھے فاطمہ دیوال سر دے عمر دے نال سفید نہیں سن ہوئے، اس غم وچ نبی پاک دی بیٹی دے وال نعوذ باللہ سفید ہو گئے۔ اور لوگوں فاطمہ اتنا دنیا دار نہ بناؤ، سیدہ زہرا اتنی دنیا دار نہیں ہے، اللہ اکبر کبیرہ، یہ صبر والے باپ دی صبر والی بیٹی ہے، اس صبر والے باپ کی صبر والی بیٹی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کون فاطمہ الزہرا ہے رضی اللہ تعالی عنہ، میں صدقے جاواں قربان جاواں، امی عائشہ کی روایت کر رہا تھا، ماں جی فرماتی ہے ماں رأیت احدا، میں نہیں ویکھیا کسی نو اشبہ مشابہ کدے نبی پاک دے فاطمہ کو زیادہ رضی اللہ تعالی، اب عائشہ کا نام آئے رضی اللہ تے کہو یار، واہ واہ سال ہو گئے میرے خطبے دا موضوع سی سیرت عائشہ، کی موضوع سی؟ سیرت عائشہ۔ دعا کی مولا میں اپنی اما جان نو سلام کرنا چاہنا، مولا مینوں توفیق دے میں اپنی امی جان دی شان اندر خراج عقیدت پیش کراں، مالک نے توفیق عطا فرمائی، جملے بن گئے، اللہ دی توفیق نال میں شعر بنائے، کم از کم 20 سال پہلے بنائے، اللہ اللہ اللہ، ارشاد مولا نے لوگ دتیاں گواہیاں نے، میرے پیارے دی بیوی دا کردار بڑا سونا، آقا دے پسینے نو امی ہے شان صاف کتاب، آقا دے پسینے نو مائی ہے شان صاف کتاب، تیو ہے شادی چادر دا مہکار بڑا سونا۔ حضرات گرامی کون ہے؟ عائشہ رضی اللہ تعالی میں قربان جاواں، نواں نکایا مکہ مدینے ہجرت کر کے گئے، کڑیاں حیرت نل کے دیاں سن، انصار مدینہ دیاں، او پا میں تیری کرسی چکا دینی ہے اسی اگوں 8 میٹر نہیں۔ حضرات گرامی توجہ فرمانا، محبت نال سننا، پیار نال سننا ہے، اللہ اللہ اللہ، کڑیاں حیرت نل کے دیاں سن، انصار مدینہ دیاں، کی کہنیاں سن؟ تیرے سر دا شانی سردار بڑا سونا، نی جیڑا عائشہ تو گل لایا تیرا ہار بڑا سونا، صدیق و زہرا، صدیق بھی شان والا، زہرا بھی صدیق بھی شان والا، زہرا بھی شان والی، اللہ اللہ اللہ، مسلمانوں میرا صدیق زہرا دا کھان والا نہیں، میرا صدیق فاطمہ الزہرا دا حصہ ثبت کرنے والا نہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور فاطمہ الزہرا بھی دنیا پرست نہیں، دنیا کی خواہشات کی پجاری نہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ ارے فاطمہ بھی شان والی ہے، میرا ابو بکر بھی شان والا ہے، صدیق دا بھی احترام کرنا ہے، زہرا دا بھی احترام کرنا ہے، صدیق کا بھی احترام کرنا ہے، زہرا کا بھی، بولو حضرات انہاں دا تے آپس ہی پیار ہی بڑا سی۔ ایک دن نا جناب صدیق نماز پڑھ کے آن پہ، توجہ ہے سب دی، صدیق نماز پڑھ کے آن پہ تے جناب علی تے جناب حسن رستے دی ایک سائڈ تے جان پہ، وہ بھی نماز پڑھ کے آئے سن، تے جناب ابو بکر نے حسن نو چکے آئے، سینے لا لیا، جناب حسن نو چکیا سینے لایا، حسن کی دا بیٹا ہے؟ جناب علی دا، جناب سیدہ زہرا دا بیٹا ہے نا، صدیق کو زہرا سنو ذرا، صدیق نے حسن نو چکیا، اجے یور صاحب چکیا
सीने लाया। बोलो की कीता? अच्छा यार तुहाडे इलाके च कोई मिसाल असीं वेखी होवे कदे किसी ने दुश्मन का पुत्र भी चुक्या होवे? बोलो जे कोई चुकेगा तो गैब करने वास्ते तो भावें चुक लवे, जानों मारने वास्ते भावें चुक लवे, प्यार नाल कोई चुकदा मालूम हुंदा है। सिद्दीक ने अली दा प्यार ही बड़ा, सिद्दीक ने अली दा लाल चुकिया है, मुहब्बत नाल चुकिया है, प्यार नाल चुकिया है। ते चुकिया ही खाली नहीं, मुंह चुमिया होंठा ते बोसा दे के मेरे सिद्दीक ने फरमाया भी अबी शबीहुल बिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा बाप कुर्बान हो जाए, मेरा बाप कुर्बान हो जाए। अली सोनिया पुत्र ते तेरा है पर तेरे ते नहीं गया, नामे मुहम्मद से गया है। पुत्र से तेरा है पर तेरे वर्गा नहीं, अपने नामे मुहम्मद वर्गा है। अल्लाह अल्लाह। और यार कितने प्यार वाली गल, कितनी मिठास वाली गल, कितनी लज्जत वाली बात, कितनी मोहब्बत वाली बात है। अली सोने बचना से तेरा है मगर तेरे से नहीं गया, नामे से गया है। ये चेहरे च नामे मोहम्मद का हुस्न चलक जाए। वह अली यज़हक, वह अली यज़हक, अली मुस्कुरान लग पे। अली एक दिन नबी पाक ने हसनैन करीमैन की बचपन च कुश्ती कराई। किना किना की कुश्ती कराई? हसन ते हुसैन दोवें भरा कुश्ती पे करन ते नबी नबी पाक एक साइड से खड़े सुना, खुद या हसन, खुद या हसन, फड़ फड़ हसन, फाड़े में फड़। जनाब आयशा आईया, या रसूलल्लाह हसन बहुता प्यारा लगता है, मेरे हुसैन क्यों नहीं कहते खुद या हुसैन? ओ मोहब्बत वाले लोगों की बात सुनो, औरों से सुना तुमने, औरों से कहा तुमने, काश हमसे भी सुना होता, कुछ हमसे भी कहा होता। ऐ मोहब्बत दियां गल्लां ने, सहाबा ते अहले बैत दे प्यार दियां गल्लां ने, सिद्दीक ज़हरा दे घराने दियां गल्लां ने। जनाब नबी पाक की फरमा रहे ने, खुद या हसन, फड़ फाड़े नू हसन बाड़े नू। हम ऐशा कर रही है, या रसूलल्लाह हसन बहुता लाडला जे, बहुता प्यारा जे, खुद या हसन कहते मेरे पुत्र हुसैन का नाम क्यों नहीं लेंदे? कौन है खुद या हुसैन? फरमाया ऐशा हुसैन नू थापड़ियां जिबरील दे रहा है। जिबरील कह रहा सी खुद या हुसैन, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, हुसैन नू थापड़ियां जिबरील दे रहा है, मैं हसन नू थापड़ियां दे रहा था। खुद या हसन, फाड़े नू हसन। अल्लाह को ऊपर कबीरा, ये प्यार वाले लोग ने, मोहब्बत वाले लोग ने। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिजसा अहलल बैत। माल के कायनात का कुरान मोहब्बत ना सुनने आ जाना। रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ुअन, अल्लाह वल्लाह इल्ला तंसुरू फक़द नसरहुल्लाह इज़ अख़रजहुल्लज़ीना कफ़रू सानियस्नैन इज़ हुमा फ़िल ग़ार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह माना। अल्लाह पाक दा कुरान मेरे अबू बकर दे भी तस्करे करदा है। अल्लाह पाक दा कुरान मेरे अली दे काफियां गल्लां करदा है, अहले बैत दी तारीफां करदा है। अल्लाह अकबर कबीरा। मुसलमानों को जो फरमाओ, कौन सिद्दीक ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा, रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा। हज़रात ये बात अपने ज़हन अंदर बैठा के जाओ, ज़हन अंदर बैठा के जाओ। सैयदा फातिमा दे ज़हन अंदर कोई दुनिया का प्यार नहीं सी, दुनिया का लालच नहीं सी, दुनिया का प्यार नहीं सी। जो लोग ये कहते हैं कि उमर ने अदालत में खड़ा किया, धूप में खड़ा किया, ज़हरा के बाल सफेद हो गए, झूठ है, झूठ है। अगर फातिमा ज़हरा का हक उमर ने दबाया होता तो बेटी हफ्सा को, नबी की बीवी को जरूर हक देते। हजरात अगर सिद्दीक अकबर ने सैयदा फातिमा का हक दबाया होता, अपनी बेटी ऐशा को बीवी का हक जरूर देते। वही अंदाज बागे फतह का रहा जो नबी के जमाने में रहा, वही सिद्दीक अकबर के जमाने में रहा, वही फारूक आज़म के जमाने में रहा, वही तर्को तरीका उस्मान गनी के दौर में रहा, वही प्यारे अली के दौर में रहा। चलो यार एक खिलाफत होर भी आई है प्यारे हसन दी को रज़ी अल्लाह तआला। कोई माई दा नाल साबित कर सकता है कि हसन ने अपनी मां नूं फातिमा तो ज़हरा नूं हिस्सा दिता हो कि ले अम्मी
چوں خلیفہ تین حصہ نہیں دیتا، ہوں اپنی حکومت آ گئی تو لے اما تو حصہ لے لے۔ حضرات یہ کام تو میرے حسن نے بھی نہیں کیا، کیوں نہیں کیا وہ بھی سن لو۔ سیدہ فاطمہ تو زہرا آئی ہیں جناب صدیق دے کول، اے امیر المومنین جی خیبر والا باغ صدق میرے باپ دا حصہ، میرے باپ دی جائیداد مالک ہے، ساڑھے سپرد کیتا جائے، حوالے کیتا جائے، اے باغ میں ملنا چاہیے۔ سنو سنو ذرا محبت نال علم جی اضافہ کر لو۔ جناب صدیق اکبر نے کی فرمایا؟ انکار نہیں کیتا، اے نہیں فرمایا فاطمہ میں تینوں حق نہیں دینا، اے نہیں فرمایا فاطمہ چلی جا، اے نہیں فرمایا فاطمہ تو کیوں آئی ہے، اے نہیں فرمایا فاطمہ تو نے جرت کیوں ہوئی۔ نہ مسلمانوں دل دکھان والا کوئی جملہ نہیں بولیا، دل دکھان والی کوئی بات نہیں کی تھی۔ جناب صدیق فرماتے فاطمہ تیرے بابا جان دا فرمان مجھے یاد ہے، اگر تو کہے میں تیرے ابو دی حدیث سنا دینا، تیرے بابا جان دا فرمان تینوں سنا دینا۔ جی امیر المومنین سناؤ کی میرے بابا جان دا فرمان؟ جناب صدیق اکبر نے فرمایا آمینہ دلال دا فرمان ہے، نحن معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا فہو صدقۃ۔ اللہ اللہ فاطمہ الزہرا تیرے بابا جانی دا فرمان ہے، اسی نبیوں دی جماعت، نبیوں دی جماعت، نحن معاشر الانبیاء، اسی جڑے نبیوں دی جماعت لا نورث، ساڈی وراثت تقسیم نہیں ہوندی۔ کیوں؟ ساڈی وراثت دنیا دا مال نہیں ہوندا، ساڈی وراثت دین ہویا کر رہے، ساڈی وراثت علم ہویا کر رہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اسی دنیا دے مال دے وارث نہیں بنائے جاندے۔ ما ترکنا فہو صدقہ، جڑا دنیا دا مال کبھی نبی لوگ دنیا تے چھڑ جانے ہیں وہ غریب اندر صدقہ کر دیتا جاندہ ہے۔ لو جی اے حدیث سرکار دا فرمان صدیق اکبر نے سیدہ زہرا نو سنائی، اما فاطمہ تو زہرا نے اوتھی خاموشی اختیار کر لی کیونکہ میرے ابو دا فرمان آ گیا۔ بولو میرے ابو دا، بابا جان دا فرمان آ گیا ہے، ابو دا فرمان آ گیا ہے۔ سیدہ زہرا نے کوئی گل نہیں کی تھی، اللہ اللہ حتی ماتت، آخری دم تک کوئی بات نہیں کی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مسلمانوں میرے صدیق دا دشمن دا ترجمہ ہور کردا، وہ ترجمہ کی کردا؟ وہ کہندا ہے لم تتکلم حتی ماتت، فاطمہ نے دوبارہ کلام نہیں کی صدیق سے مرتے دم تک، نعوذ باللہ۔ حضرات یہ ترجمہ نہیں ہے، ترجمہ یہ ہے کہ فاطمہ نے اس مسئلے پر کبھی زندگی میں بات نہیں کی مرتے دم تک، کیونکہ اپنے ابو کا فرمان سن لیا، اپنے ابو کا، اپنے بابا کا فرمان۔ سمجھ آئیے کہ کوئی نہیں آئی؟ سوشل میڈیا پہ جڑا تنازع سن رہے ہو، کوئی مسئلہ ذہن چ آ گیا ہے؟ باغ فدق کہاں ہے بتاؤ؟ خیبر کے علاقے میں ہے۔ کہاں ہے؟ خیبر کے علاقے۔ آج بھی وہ حکومت کی تحویل میں ہے، آج بھی وہ سرزمین حکومت کی تحویل میں ہے۔ کیوں؟ یہ آج دی گل نہیں، یہ نبی پاک دے زمانے دی گل۔ آؤ لوگوں عرض کرنا چاہ رہے ہیں، والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ نبی پاک نے فرمایا میں سب دے کر دے ادا کر چلیا، جن نے میرے نال کوئی سلوک کیتا ہے، کوئی نیکی کیتی، میں سب دے بدلے چکا دیتے ہیں۔ ہاں صدیق دے بدلے باقی قیامت والے دن میرا اللہ صدیق دے کر دے ادا کرے گا۔ صدیق دے قرضے کون ادا کرے گا؟ جڑا اتنا پیار کرنے والے نبی دی بیٹی دا حق نہیں مار سکتا، جڑا نبی پاک اتنا پیار کرنے والے وہ کدے نبی دی بیٹی دا حق نہیں ضبط کر سکتا۔ کیسا پیار کرنے والا صدیق! ہجرت واسطے نبی پاک پیغام لے کے آئے، دوپہر کا ویلا، آخری گل سن لو، دوپہر دا ویلا ہے، جناب نبی پاک صدیق دے دروازے تے آئے، دروازہ کھڑکایا، دروازہ کھول کے ویکھیا تے آقا باہر تشریف فرما ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ تسی مینوں پیغام بھیج دیں، میں آپ جناب دی خدمت حاضر ہو جاتا۔ سونے آپ نہیں آیا، اللہ نے بھیجے۔ آپ نہیں آیا، اللہ نے، آقا جی حکم ہوئے میرے لئے ایک آرڈر کی ہے، آپ نے پیغام دیتا ہے، سنا دیا پیغام،
کاری یار صدیق تیاری، کیوں ساڈی ازلاں تو ہے یاری۔ آخری جملے پیار دے سن لو، محبت دے سن لو، کاری یار صدیق تیاری، ساڈی ازلاں تو ہے یاری، ہجرت دی منزل پاری، ساڈی ازلاں تو ہے یاری۔ اللہ اللہ اللہ، حضرات توجہ فرمانا، ذرا توجہ فرمانا، میری حاضر آقا جانے جد جان کراں قربان، میری حاضر آقا جانے جد جان کراں قربان، میرے وس وچ نہیں انکاری، ساڈی ازلاں تو ہے یاری۔ اللہ اللہ اللہ، ہر مشکل سر تے جاساں، میں تے لگیاں توڑ نواساں۔ فیصل آباد والوں، شوق والوں، نبی پاک دے فرمانے محبت کرنے والوں، پیار والوں، اللہ تعالیٰ پیار قبول فرمائے۔ مسجد عائشہ جائے ہو، عائشہ نے بابا جان دی بات بھی سن لو، ہر مشکل سر تے جاسا، میں تے لگیاں توڑ نواسا، میں صدقے لکھ لکھ واری، ساڈی ازلاں تو ہے یاری۔ اللہ اکبر کبیرہ، چلتے جا رہے ہیں، چلتے جا رہے ہیں، سرکار بہ گئے، پہاڑی دا سفر عرض کی یا رسول اللہ دشمن پیچھے چڑھے ہے، بہنا مناسب نہیں، اگے چلیے، بہنا مناسب نہیں، اگے چلیے۔ فرمایا میں تھک گیا۔ اللہ اللہ اللہ، حضرات گرامی توجہ فرماؤ ذرا، جناب صدیق کی عرض کر دینے، میں صدقے جاواں قربان جاواں، ہے کس لئی کن، اللہ اکبر کبیرہ، کیوں سج گئے پیر تیرے، ہن کس لئی کندے میرے، ہن کس لئی کندے میرے، میں بن جاواں اسواری، ساڈی ازلاں تو ہے یاری۔ تیرا بھار صدیق اٹھاوے، تین کوئی تکلیف نہ آوے، تیرا بھار صدیق اٹھاوے، تین کوئی تکلیف نہ آوے۔ اللہ اللہ اللہ، 3 میل دی چڑھتاں چاری، ساڈی ازلاں تو ہے یاری۔ چڑھتے جا رہے کنڈے تے نبی پاک نو سوار کیتا ہے، جدوں غار دی چوٹی آئی، غار دا دروازہ ہے، آقا غار اندر جان لگے، عرض کی تھی ذرا ٹھہر ونجو سرکارے، پہلا 100 فکرے سوارے۔ آقا جی مینو ڈاؤٹ ہے، مینو خطرہ ہے، آقا کتے کوئی موزی ڈنگ نہ مار دے، کوئی موزی نقصان نہ پہنچائے۔ اللہ اکبر کبیرہ، آپ نے فرمایا دشمن چڑھائے گا، چلیے غار اندر۔ عرض کی تھی سونے پہلے تسلیاں کر لین دے، صدیق اکبر پہلے غار دیا تسلیاں کر لین دے۔ اپنی چادر مبارک کو پھاڑ پھاڑ کے سوراخ بند کیتیاں جا رہی ہیں، جڑی سوراخ باقی رہ گئی کپڑا ٹوٹ گیا ہے، اوتے صدیق نے پیر دی ہڈی رکھ دیتی ہے، اسے پیر دی ہڈی ٹکا دیتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ذرا ٹھہر ونجو سرکار، پہلا صاف کرے سوارے، مینوں جان جناب دی پیاری، ساڈی ازلاں تو ہے یاری۔ اللہ اکبر کبیرہ، سب مڑ مڑ ڈنگ چلاوے، نہ پیر سوراخ بچاوے، سب مڑ مڑ ڈنگ چلاوے، نہ پیر سوراخ بچاوے، کیوں ہے نیند حضور تے تاری، ساڈی ازلاں تو ہے یاری۔ جڑا اتنا پیار کرنے والے، سپاں دے زہر سہن والے، جڑا سپاں دے ڈھنگ سہن والے، مسلمانوں نبی دی دھی دا حق کیویں کھا سکدا ہے؟ او نبی دی دھی دا وراثت حصہ کیویں ضبط کر سکدا ہے؟ او نبی دی بیٹی نال کیویں ظلم کر سکدا ہے؟ نہ میں تے پیار والا کرانے، صدیق و زہرا، صدیق و زہرا، بولو بولو، صدیق و زہرا، صدیق بھی شان والا، زہرا بھی شان والی۔ اللہ تعالیٰ اہل بیت دا بھی ادب کرنے والا بنائے، بولو صحابہ دا بھی احترام نصیب۔ گل سمجھ آئی ہے؟ گل سمجھ آئی ہے؟ ہاں، یہ سوشل میڈیا پر جو آج کل موضوع چل رہا ہے نا، موضوع چل رہا ہے صدیق نے ظلم کیا نہیں ظلم کیا، الحمدللہ ہم نے بھی حصہ ڈالا ہے اپنی عقیدت کا، ہم نے بھی حصہ ڈالا ہے اپنی محبت کا، ہم تو سب کے احترام والے ہیں، صحابہ کے بھی احترام والے، اہل بیت کے بھی۔
اہل بیت کے بھی اللہ تعالیٰ صحابہ کا ادب، اہل بیت کا ادب نصیب فرمائے۔ وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین۔